صفات کبریائی بزرگی اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی لائق و زیب ہے جو تمام جہاں کا مالک و خالق ہے، تمام ارض و سما کا تنہا مالک خالق رازق مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام و ذات اقدسہ مقدسہ مطہرہ جن کا نام بھی اس نگاہ میں احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سلامتی ان تمام متبعین پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کی سورہ نبا کے چند آیتیں تلاوت کی ہیں، اس ضمن میں میرا جو موضوع ہے وہ قیامت کے مناظر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیتوں میں فرماتے ہیں اِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ کَانَ مِیقَاتًا، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہو چکا ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی تو لوگ تم سب گروہ در گروہ چلے آؤ گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کو کھول دیا جائے گا جیسا کہ آسمان پہ بہت سارے دروازے بن جائیں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے، سیلاب کے معنی دکھیں گے۔ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے جو سور پھونکنے کا منظر، اس کے بعد پیش ہونے والے ایک کے بعد ایک کیا مناظر رہیں گے اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ آپ دیکھیں گے کہ انسان جانتا ہے کہ ایک دن اسے دنیا چھوڑ کر جانا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ بعض بعد موت کے تعلق سے بے شمار حدیث قرآن کے آیتیں ہیں، پر انسان ایک بے جا روی، ایک ایسی مشغولیت مصروفیت اپنے آپ میں کھویا ہوا ہے، بلکہ وہ غافل ہے، وہ اپنے موت سے غافل ہے، بلکہ دنیا کی زندگی میں بیمار ہونا بھی ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں، کتنے عاجز ہیں، کس قدر ہم عاجز ہیں مگر ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ ہر دن برابر نہیں ہوتا، کسی دن صحت سے رہتے ہیں، کسی دن بیمار ہوتے ہیں، کسی دن حالت اٹھنے کی بھی نہیں رہتی۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسان عاجز ہے، انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ بقا والی زندگی، ہمیشگی کی زندگی، صرف جنت کی زندگی، آخرت کی زندگی، اس کے تعلق سے ہمیں کمر بستہ ہونا ہے، اس تعلق سے ہمیں ہوش کے ناخن لینے، اس تعلق سے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ مہلت ہے، اسے غنیمت جانتے ہوئے وہ لوگوں سے پوچھے جو سجدہ نہیں کر سکتے، وہ ضعیفوں سے پوچھے جو چاہ کر کے رات میں تہجد نہیں پڑھ سکتے، ان لوگوں سے پوچھے جن کے آنکھ نہیں ہے تلاوت کرنے وہ ترس رہے ہیں۔ ہم نوجوان ہیں، ہم باصحت ہیں، صحت مند ہیں، اس کے باوجود ہم نے کبھی قرآن نہیں اٹھایا، ہم نے عبادت نہیں کی، ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، نہ ہم ذکر و اذکار سے دور، ہم بہت دور چلے جا رہے ہیں۔ آج دیکھیے، آج موضوع پر آتا ہوں، قیامت کے مناظر میرا موضوع ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے ایک روایت ابن ماجہ کی آتی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھیں تمام مظلوموں کو ان کا حق دلائیں گے، کوئی مظلوم وہاں پہ مظلوم نہیں رہے گا، مظلوم کو جو ظالم سے حق دلایا جائے گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، جو پہلی جو ہجرت جو حبشہ ہے، جو سمندر کے راستے جو ہجرت کرے ہوئے ہیں، وہ لوگ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس وہ نوجوان آتے ہیں، اللہ کے نبی ان سے پوچھتے ہیں، اے نوجوان کیا تم نے حبشہ میں کوئی عجیب و غریب واقعہ دیکھا، کوئی ایسا واقعہ دیکھا جو میرے سامنے بتا سکو؟ تو ان نوجوانوں میں سے ایک نوجوان، ابن ماجہ کی روایت ہے، ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہے، وہ کہتا ہے ہاں اللہ کے نبی میں نے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا۔ کون سا واقعہ ہے؟ وہ یہ واقعہ ہے کہ ایک بڑھیا پانی کا مٹکا اٹھائے ہوئے، ایک بڑھیا پانی کا مٹکا اٹھائے ہوئے حبشہ میں جاتی ہے، اور ایک حبشی نوجوان جو بدمعاش ہوتا ہے، شریر ہوتا ہے، وہ آ کے اس بڑھیا کو دھکا دے دیتا ہے،
وہ بڑھیا کو دھکا دے دینا، پھر وہ مٹکے کا گرنا، پانی بہنا، وہ بڑھیا بڑی تکلیف سے بد دعا دیتے ہوئے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے وہ کھڑے کے کہتی ہے اے نوجوان تیرا کیا حشر ہوگا جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے فیصلہ کریں گے، جب قیامت کے دن عدالت کھڑی ہوگی تو میں اللہ سے میری جو بدسلوکی تم نے کی اس کے بارے میں پوچھوں گی۔ الیوم نختم علی افواہہم اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ ہم آج ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے۔ منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ گواہی دیں گے۔ وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، اور جو بھی کرتوت کریں گے پیر بھی اس کی گواہی دیں گے۔ وہ دن آنے والا ہے، یہ واقعہ سنتے ہوئے اللہ کے نبی رو نہار ہو جاتے ہیں، آپ کے آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو بہتے ہیں۔ صحابہ دیکھ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی کیوں رہے؟ قیامت کا منظر آ گیا آپ کے آنکھوں کے سامنے، وہ ہولناکیں آ گئے، آپ کو بخشے ہوئے ہیں، جنت سے آپ کی افتتاح کی جائے گی، آپ سید المرسلین ہیں، پھر بھی آپ کا خوف دیکھیے قیامت کی بات آتے ہیں کس طرح وہ نہار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے خوف الہی، یہ ہوتا ہے خشیت الہی۔ اور پھر دیکھیے ایک دن ہم سب جانتے ہیں قیامت آنی ہے، قیامت کے دن ہر چیز فنا ہو جائے گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ بڑے سے بڑے تاجر، حکمران، بڑے سے بڑے بزنس والے، ہر کوئی فنا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ الرحمن میں کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر چیز جو زمین پر ہے ختم ہو جائے گی، ہر چیز جو زمین پر ہے ختم ہو جائے گی، ہونے والی ہے، اور آپ کے رب کی ذات ہی باقی رہے گی، آپ کے رب کی ذات ہی باقی رہے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور آپ کے رب کی ذات ہی باقی رہے گی جو جلال اور عزت والا ہے۔ ہر چیز جب سور پھونکا جائے گا، پہلا سور جب پھونکا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام جب پھونک ماریں گے سب فنا ہو جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، دوسرے سور کے بعد سب اپنے اپنے قبروں سے اٹھ کر آئیں گے، اور یاد رکھیے جب پوری چیزیں فنا ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کہیں گے سورہ غافر کی آیت ہے لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم، آج اللہ تعالیٰ کہیں گے ہر چیز جب فنا ہو جائے گی لمن الملک اليوم، آج سلطنت کس کی ہے، آج بادشاہت کس کی ہے، کہاں گئے وہ بادشاہ، کہاں گئے وہ لوگ جو اپنے آپ پر اکڑتے تھے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج صرف ایک اللہ کی ذات بچے بھی رہے گی جو قہار ہے، جو سب پر غالب آنے والی ہے۔ یاد رکھیے جو عارضی طور پہ ہمیں دیا گیا ہے مال و دولت، صحت، جوانی، یا پھر جو بھی آپ کو دیا گیا ہے وہ جانے والی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہیں وہ جبر کرنے والے، کہاں ہے وہ فرعون، کہاں ہے وہ حمان، کہاں ہے وہ اپنے آپ پر فخر کرنے والے بادشاہ ہیں، کہاں گئے وہ تکبر کرنے والے لوگ، این الجبارون این المتکبرون، کہاں گئے وہ تکبر کرنے والے، اپنی ذات پر فخر گھمنڈ کرنے والے۔ ہر ایک کا حساب دینا پڑے گا، ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر خیر کریں گے تو اس کا بھی بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا، ذرہ برابر خیر کریں گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا، ذرہ برابر شر کریں گے تو اس کی بھی خامیازی، اس کی بھی مصیبت ہمیں جھیلنی پڑے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھیے خبر، جب اللہ بخاری کی جو روایت ہے اس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے، زمین کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لیں گے اور کہیں گے آج کہاں ہے بادشاہت، آج کہاں ہے تکبر کرنے والے، کہاں گئے۔ بڑے دیکھیے بات اتنی ہے، قیامت آنے والی ہے، قیامت قریب ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنا ہے، اور موت ہی ہمارے لیے ہماری قیامت ہے، جب ہم مر جائیں گے مرنے سے پہلے تیاری کرنا ہے۔ دیکھیے قبروں میں کس طرح اٹھیں گے، قبروں سے اٹھنے کے تعلق سے آتا ہے جب سور پھونکا جائے گا، دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا
तमाम खबरों में से लोग उठेंगे। कैसे उठेंगे? नंगे बदन, नंगे पाँव, नंगे सर उठेंगे। और खबरों से जब उठेंगे, जो शहीद होगा वो इतना, उसके खून में से कस्तूरी की खुशबू आएगी। जो शहीद होगा उसके खून में से कस्तूरी की खुशबू आएगी। और जो 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 तलबिया कहते हुए, उम्रा करते हुए, हज करते हुए जो शहीद हो गया, जो मर गया, वो जब उठेगा तो उसके पास वो तलबिया कहते हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, वो तलबिया पढ़ते हुए उठेगा। और फिर देखिए उस दिन 3 गिरोह बनेंगे। एक गिरोह वो होगा जो जन्नत के शौक से अमल करते थे, दूसरा गिरोह वो होगा जो जहन्नुम से डर कर अमल करते थे, और तीसरा गिरोह काफिरों का होगा। काफिरों का होगा जो अल्लाह को झुठलाते थे, काफिर, मुनाफिक, या आप जो देखिए वो लोग गिरोह होगा अल्लाह के इनकार करने वाले, अल्लाह की जात का। वो लोगों को आग हाँकेगी, हाँकते हुए हश्र के मैदान में लेकर जाएगी। और जो जहन्नुम, जो जन्नत के शौक से अमल करते थे, उनके लिए अल्लाह ताला ऊंट पर, वो हश्र के मैदान में किसी ऊंट पर 2, 3, 10, हत्ता के वो ऊंट पर जाएंगे, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करेगा। इसीलिए तो अल्लाह, जो जन्नत के शौक में अमल करते हैं, जो जहन्नुम से डर के अमल करते हैं, अल्लाह ताला इसे लोगों को पसंद करता है। अल्लाह से मोहब्बत करना, अल्लाह से मोहब्बत कर कर अमल करना, अल्लाह से डरते हुए अमल करना, फिर अल्लाह से उम्मीद रख कर अमल करना। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। वो कैसे लोग होते हैं? ततजाफा जुनूबुहुम, अपने आप को बिस्तरों से अलग रखते हैं। ततजाफा जुनूबुहुम यदऊना ततजाफा जुनूबुहुम, वो लोग बिस्तरों से अलग होते हैं अल्लाह की उम्मीद से, यानी जन्नत की लालच में अमल करते हैं, जहन्नुम से डर कर अमल करते हैं। और देखिए मैदान महशर में जब लोग पहुंचेंगे तो अल्लाह के नबी कहते हैं, अल्लाह के नबी से सबसे करीब कौन होंगे? अच्छे अखलाक वाले, बेहतरीन अखलाक वाले अल्लाह के नबी के सबसे करीब होंगे। और सबसे दूर मखजूब, जो सबसे दूर कौन होंगे? ज़्यादा बातूनी, हाँकने वाले, बाड़े हाँकने वाले और तकब्बुर करने वाले अल्लाह के नबी से दूर रहेंगे। अखलाक, अल्लाह के नबी कहते हैं कि अखलाक वाले सबसे करीब होंगे। और अम्मा आयशा की हदीस अगर आप देखेंगे रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपसे पूछा गया अल्लाह के नबी के अखलाक कैसे थे? काना खुलुकुल कुरान, क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? काना खुलुकुल कुरान, कुरान के मानी थे, आपके अखलाक कुरान के मानी थे, कुरान के हूबहू आप अमल करते थे, कुरान जैसा कहता है वैसा एक अमली नमूना आपकी ज़ात में था। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमारे लिए सबसे बेहतरीन नमूना अल्लाह के नबी की ज़ात में। हमने कुरान नहीं पढ़ा, हम कुरान को जानते ही नहीं, कुरान का तर्जुमा तो दूर की बात है, कुरान पढ़ने भी नहीं आता हमारे अक्सर लोगों को। कैसे हम अपने आप को कुरान और हदीस के पाबंद आलम बरदार कहते हैं, जबकि हमें कुरान से हमारा ताल्लुक ही नहीं है। अल्लाह के नबी कुरान के मानिंद थे आपके अखलाक, आप हूबहू कुरान के मानिंद आपके अखलाक थे। और हश्र के मैदान में सबसे बड़ी जो गर्दन ऊंची रहेगी वो मौज़िन की रहेगी, जो 5 वक्त नमाज पर अज़ान देने वाला, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, जो लोगों को बुलाएगा उसकी गर्दन सबसे ऊंची रहेगी। और देखिए जो कलामुल्लाह के लिए जो मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के कलाम के लिए जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, वो लोगों को अल्लाह ताला वो लोगों को दूर के वो लोगों से मोहब्बत करने वालों को ना गम होगा, ना वो परेशान होंगे, ना उन्हें गमगीन होंगे, ना वो परेशान होंगे। हम अल्लाह के कलाम के लिए कहाँ मोहब्बत करते हैं? हमारे लिए तो इमाम का, आलिम का सबसे छोटा हो गया, क्योंकि उसको उसकी तनख्वाह पर देखते हैं, ऐसा नहीं। अल्लाह का कलाम उसके सीने पे, वो हाफिज है, उसका कलाम, अल्लाह का कलाम उसके सीने पे। अल्लाह के कलाम के लिए जो मोहब्बत करेंगे, ना वो गमगीन होंगे, ना उन्हें कोई परेशानी लायक होगी क़यामत के दिन। और जो 2 लोग अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, वला बरा का भी देखिए, वला बरा मोहब्बत अक्सर किसकी, जो 2 लोग अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला का अर्श का साया मिलेगा। जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह का अर्श का साया वो 2 लोगों को मिलेगा। एक और रिवायत में आता है नूर के मिंबरों पर रखा जाएगा, नूर के मिंबरों पे, जिस तरह स्टेज में हम क्या करते हैं, ऊंचे रखते हैं, सबसे बड़ा जो रहता है, जो सदर रहता है, जो अमीर रहता है, उसको ऊपर बिठाते हैं, उस तरह अल्लाह ताला क़यामत के दिन नूर के मिंबरों पे वो 2 शख्स जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, उन्हें रखा जाएगा। उसे देखकर अंबिया भी रश्क करेंगे उसे देखकर। देखिए अल्लाह के लिए मोहब्बत करना
ہماری محبتیں کس کے لیے؟ میں میرے آپ سے پوچھوں گا، آپ اپنے دل سے پوچھیے، ہماری محبتیں کبھی عہدے کے لیے، منصب کے لیے، ہماری محبتیں کبھی پیسے کے لیے، کبھی اپنی بات منوانے کے لیے، اللہ کے لیے جو محبت کہاں چلے گی مسلمان؟ اللہ کے لیے محبت کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے ساتھ میٹھی بات کرنے والا اگر شریعت کا پابند نہیں ہے، اگر وہ شریعت کو بالائے طاق رکھا، آپ سے بڑا اچھا ہے، آپ کو کھلاتا پلاتا ہے، پر وہ اللہ اس کے رسول کا باقی ہے، وہ شریعت کے احکام نہیں کرتا، تو یقین مانیے اس سے محبت نہیں ہوگی، اس سے محبت نہیں کی جائے گی۔ اگر اس کے اندر اصلاح کا پہلے تو اصلاح کریے، پر اس سے دل کی محبت نہیں کریے۔ ریسنٹلی ایک واقعہ ہو میرے ساتھ، کسی کی شادی میں میں نہیں گیا۔ اللہ نے کیوں نہیں گیا؟ بھائی ویڈیو تھی، میں نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس ویڈیو تھی اسی لیے، ویڈیو رکھنا کون سی بری بات ہے؟ ویڈیو سے کیا بولا؟ ویڈیو شریعت کہاں؟ آپ خواتین میں ویڈیو بھیجا رہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ میں کہا آپ عجیب بات کہیں، آپ نے بڑی عجیب بات کہی، گھر وہ چلے گا، بلکہ میرے ان کے تعلقات بہت اچھے، مگر تعلقات کے بنا پر میں انہیں سپورٹ نہیں کروں گا، آپ بھی مت کریے۔ ہمیں چاہے کہ جہاں شریعت کی پامال ہو رہی ہے، جہاں شریعت کو دھجیاں اڑا رہی ہے، ایسے مجلسوں میں، ایسی جگہوں پہ شریک نہیں ہونا چاہیے۔ بھلے ہی وہ اچھے ہوں گے، بعد میں جا کر ان کا اصلاح کے لیے نہیں کھائے تو برا سمجھتے، دعوت اٹینڈ کرنا یہ سب بیکار باتیں، کوئی آپ فی نہیں۔ ان کی اصلاح کب ہوگی؟ یا تو اصلاح کریے ان کی، جائیے پھر اصلاح کر کے آئیے، نہیں کہا کہ اصلاح کر کے آئیے۔ مگر ہمارے لوگ کیا ہے، محبت کا دل رکھنے کے نام پر جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت کے اصول سب کے لیے، جو جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے لیے بھی ہے، جس سے آپ محبت نہیں کرتے، امیر کے لیے، غریب کے لیے بھی شریعت ہے، امام کے لیے بھی ہے، امام کے اقتداء کرنے والے مقتدی کے لیے بھی شریعت، ہر ایک کے لیے شریعت ہے، ہر ایک کو برابر حساب دینا پڑے گا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ قیامت کے دن قدم نہیں بڑھیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا جب تک جواب نہیں ملے گا، اس کے قیامت کے دن اس کے قدم نہیں آگے بڑھیں گے۔ پہلا سوال عمر، تم نے عمر کہاں پر گزاری؟ پھر جوانی، پھر مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پر خرچ کیا، اور 5واں سوال جو تم نے علم حاصل کیا اس پر عمل کیا یا نہیں۔ یہ 5 سوال اب آپ غور کریں گے۔ عمر میں جوانی آ گئی، عمر کے بارے میں سوال میں پوری عمر ہے، جوانی آ گئی، الگ سے جوانی کے تعلق سے پوچھا جا رہا ہے، اسی لیے کہ انسان کی جو طاقت رہتی ہے جوانی میں بھرپور رہتی ہے، اس کی خواہشات بھی عروج پہ رہتے ہیں، ہر چیز اس کے باوجود وہ اللہ کے سجدہ کرنا، اس کے باوجود وہ راتوں میں عبادت کرنا، یا پھر اس کے باوجود وہ اللہ کے لیے حرام کو چھوڑ دینا، اللہ کے لیے وہ خشیت ہے، اللہ کے لیے ڈرنا اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ جوانی کے تعلق سے ایک اور سوال ہوگا، اور عرش کا سایہ ملے گا وہ نوجوان کو جس کا دل مسجد میں رہتا ہے۔ نوجوان کا دل جس کا مسجد میں رہتا ہے، اس کا مطلب جب فجر ہو گئی ظہر کا انتظار، ظہر ہو گئی عصر کا انتظار، عصر ہو گئی مغرب کا انتظار، جس کا دل مسجد میں رہتا ہے اس کے لیے عرش کا سایہ ہے۔ اور اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور پھر مال کہاں سے کمایا، مال کما تو رہے ہیں حلال ذریعے سے، خرچ حرام پر کر رہے ہیں، ویڈیوگرافی میں کر رہے ہیں، لین دین دے رہے ہیں، پھر اور اس کے رشوت خوری، یعنی یہ تمام چیزیں حرام چیزیں ہیں، یا پھر سود پہ دے رہے ہیں یا سود سے لا رہے ہیں۔ مال کے تعلق سے سوال ہوگا، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے مال۔ آج ہمارے معاشرے میں بڑی عجیب عالمیہ ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ جو اس سے پہلے میں بولا ویڈیو کی، آپ میں سے بھی تھوڑے لوگ سوچ رہے ہوں گے بھائی ویڈیو کا ایک تو حرام ہے بھائی، اب یہ بھی تو ویڈیو چل رہا ہے نا، ہاں یہ ویڈیو چل رہا ہے، کس لیے چل رہا ہے؟ دین کے نشر و اشاعت کے لیے چل رہا ہے۔ یہ کس لیے چل رہا ہے؟ اس پہ خواتین نہیں دکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کسی گھر کو کھٹکا مار کے بولیں گے میں فری میں آپ کی بہو بیٹی کا ویڈیو نکالتا ہوں، بھائی کوئی مان دے؟ اب وہ بھی وہی کر رہا ہے نا، بہو بیٹی کو تیار کر کر اندر لیڈیز سیکشن میں جا کر شادیوں میں ویڈیو نکال رہا ہے، پھر ایڈٹ کر رہا ہے، پھر اسے نشر کر رہا ہے، آپ کو دے رہا ہے۔ یہ حرام ہے۔ کسی عورت مسلمان خواتین اتنے معمولی نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ہیرے ہیں، یہ امت کے مائیں ہیں، یہ امت کے مائیں بچوں کا پہلا مدرسہ ہے۔ ان کو ہم بے پردہ ویڈیوگرافر کے سامنے رکھ رہے ہیں، کیا یہ شریعت ہو سکتی؟ کیا نبی کی تعلیمات ہو سکتی؟ نہیں، یہ بالکل نہیں ہے۔ آج سے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے، میں ماؤں سے بھی کہہ رہا ہوں، ہم سے کرو ویڈیو کو بائیکاٹ کریے، ویڈیوگرافی کو بالکل بائیکاٹ کریے۔ خواتین میں ویڈیوگرافر کو لے جانا کوئی شریعت نہیں، کوئی عقل مندی کی بے وقوفی ہے۔ جہاں فتنوں کا اتنا سمندر ہے، آج فون پہ کیا کیا کر رہے ہیں لوگ، اے آئی کے استعمال سے عورتوں کو ایسے چیزیں کر کر لوگ بھیجا رہے ہیں۔ ہم کسی غیر کے ہاتھ میں اپنی بہو بیٹیوں کا ویڈیو نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ رہے ہیں۔
یہ بہت بے وقوفی بھی ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی بے وقوفی ہے اور آخرت برباد کرنے کی بات ہے۔ اب دیکھیے قیامت کے دن اگر آپ دیکھیں گے پلسرات، ہمیں سے اکثر لوگ پلسرات کا تصور ہے، پلسرات کس طرح ہوگا، پلسرات کس طرح ہوگا، اندھیرا ہوگا، بال سے باریک ہوگا، پھسلتا ہوا ہوگا پلسرات، اور پلسرات اتنا اندھیرا ہوگا کہ آپ کو نہیں دکھے گا کہاں جانا ہے، اور پلسرات کے دونوں طرف کونڈے ہوں گے، آپ کے جسم کو کھکرنے والے کونڈے ہوں گے۔ اس دن نور کسے دیا جائے گا؟ ایمان والوں کو نور دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہ اس دن اپنی پنڈلی کو کھول دیں گے، سب سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ جو بھی یہاں عبادت کرنے والا تھا، جو بھی راتوں میں اٹھ کر نمازیں پڑھنا، 5 وقت نمازی جو اللہ کو سجدہ رکوع کرنے والا تھا، وہ وہاں بھی سجدہ کرے گا، اور جو منافق تھا لوگوں کے دکھاوے کے لیے سجدہ کرتا تھا، اور جو کافر ان کے پیٹ تختے کے مانند ہو جائیں گے، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ ایمان والے سجدہ کریں گے اور ان کو نور عطا کیا جائے گا، اور وہ نور کی مدد سے وہ پلسرات پار کریں گے۔ کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا، کوئی اونٹ پر چلے جائے گا، کسی کا نور کھجور کے درخت کے مانند رہے گا، کسی کا نور اتنا کم کہ اس کے پاؤں کے انگوٹھے جتنا رہتا اتنا نور دیا جائے گا۔ وہ کبھی دیکھے گا، کبھی رکے گا، کبھی جائے گا، کبھی رکے گا، مگر وہ برحق ایمان والا تھوڑا بھی اس کے اندر ایمان ہو، وہ پھسلتے کرتے اس کو چوٹ بھی آئے گی مگر وہ پار کر جائے گا۔ جو پلسرات جہنم سے اوپر نصب کیا ہے جنت کو جانے والا، وہ پلسرات پار کرے گا۔ منافق کافر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، انہیں پلسرات سے پار نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر آپ دیکھیں گے میزان کے تعلق سے بھی آتا ہے، قیامت کے مناظر میں میزان یعنی ترازو لایا جائے گا۔ میزان اس طرح ہوگا، ہر پلڑا اتنا بڑا ہوگا کہ زمین و آسمان کی اگر تمام چیزیں اس پر آ جائیں گے، جب بھی وہ پلڑا اس سے بڑا ہوگا۔ 2 پلڑے ہوں گے، ایک نیکی کا، ایک ایسو کی گناہ کا پلڑا۔ دونوں پلڑوں میں ایک میں نیکیاں ڈالنے جائے گی، ایک میں گناہ ڈالا جائے گا۔ تو اس میں اگر صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، ایک شخص کو لایا جائے گا، ایک شخص کو لایا جائے گا جس میں 99 دفتر ہوں گے، رجسٹر ہوں گے، 99 دفاتر ہوں گے، وہ سارے رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوں گے، پورے رجسٹر گناہ، پورے پنوں میں گناہ رہیں گے، وہ تمام رجسٹر کو ایک طرف ڈالا جائے گا، اور اس شخص سے پوچھا جائے گا، کون سا شخص جو آیا ہوا ہے، گناہ جو کرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تمہارے اوپر فرشتوں نے ظلم کیا لکھنے میں؟ کیا یہ تمام گناہیں تمہارے ہیں؟ کیا تم پر زیادتی کی گئی ہے؟ وہ شخص کہے گا اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں، یہ تمام گناہیں میں نے کی ہے۔ وہ مان لے گا، تمام گناہوں کو مان لے گا، گناہوں کا پلڑا اتنا بھاری ہو جائے گا ان رجسٹروں کی وجہ سے، اب وہ امید ہی نہیں رہے گی اس کو کہ کیا ہوگا میرے ساتھ، بڑا حیران پریشان خوف زدہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے یہاں سے ایک چٹھی نکالیں گے، ایک چھوٹی سی پرچی نکالیں گے، اس پرچی کو اس نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا جائے، کوئی نیکی نہیں سوائے پرچی، کوئی نیکی نہیں سوائے اس پرچی کے۔ اس پرچی کو جب نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا جائے گا تو الحمدللہ وہ پلڑا نیچے چلے جائے گا، اور دفتران جو 99 دفتر رجسٹر تھے وہ تمام ہلکے ہو جائیں گے، وہ ایک پرچی وزن ہو جائے گی۔ اور اس پرچی کو جب کھولا جائے گا تو اس پہ کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ اس پرچی پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، اس کی توحید کے بنیاد پر، وہ تھا تو گنہگار مگر وہ عقیدہ توحید کا تھا، وہ اس کا عقیدہ خالص تھا، وہ توحید والا تھا، اس نے قرآن و حدیث، اس کو توحید والا تھا، وہ شرک نہیں کیا تھا، اس کے توحید کے بنا پر اس کو پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ کتنی خوشخبری ہے اہل توحید کے لیے، کتنی خوشخبری ہے قرآن و سنت کے پابند لوگوں کے لیے۔ اگر آپ دیکھیں گے قرآن کی سورہ نساء کی آیت آپ پڑھیں گے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو چاہے اللہ گناہ معاف کر دے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو حاجت روا سمجھا، مشکل کشا سمجھا، بگڑی بنانے والا سمجھا، صحت دینے والا سمجھا، کوئی بھی چیز سمجھا اللہ کے سوا کسی کو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ گمراہی میں سرکشی میں دور نکل گیا۔ میرے ماں اور بہنوں، میرے دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، سوچئے شرک نہ کرنے کے بنا پر، خالص توحید کے بنا پر کہیں
کیسے کہیں جنت ملنے والی ہے، اس شخص کو جنت ملے گی، اور ہم تھوڑی سی طبیعت خراب ہو گئی، گنڈے پلیتے، تھوڑی سی پریشانی آ گئے، دھر دھر کے ٹھوکرے کھاتے ہیں، اللہ کو بلائیے، وہ اللہ سننے والا ہے، وہ اللہ ہر منت پوری کرنے والا ہے، نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے، حاجت روا مشکل کشا اللہ، ہر چیز کا دینے والا، بگڑی بنانے والا، شفا دینے والا، ہر چیز کا دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اللہ کو پکاریے، اللہ کو پکاریے، اور تعویذ یا گنڈے پلیتے یا ڈوریاں باندھنا یہ شرک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے من اللہ کا تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا، اس نے رحمت کی روایت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید کے تقاضوں کو سمجھنے والا بنائے، ہمیں خالص توحید پر عمل کرنے والا ہے بنائے، اللہ کے نبی کی اتباع کرنے والا بنائے۔ اور دیکھیے اس دن ایک اور روایت میں آتا ہے، صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اپنی امت میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے مانند نیکیاں لے کر آئیں۔ کون سا پہاڑ؟ تہامہ، بہت بڑا پہاڑ، اس پہاڑ کے مانند نیکیاں لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کو مگر فضا میں اڑا دیا جائے گا، ان نیکیوں کو فضا میں اڑا دیا جائے گا۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی آخر کیوں؟ وہ کیسے تھے؟ وہ بھی آپ لوگوں کی طرح نمازیں پڑھیں گے، وہ بھی روزہ اور زکات دیں گے، مگر ان کے نیکیوں کو فضا میں غبار کی طرح اڑا دیا جائے گا، کیونکہ وہ لوگ کیا ہیں؟ وہ لوگ جب اکیلے میں رہتے ہیں، تنہائی میں رہتے ہیں تو حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے تو بڑے دیندار بنے پھرتے ہیں، مگر اکیلے میں جب رہتے ہیں شریعت کو پامال کرتے ہیں، جب اکیلے میں رہتے ہیں تو شریعت کو پامال کرتے ہیں اور حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے آج ہمارے پاس سب سے بڑا فتنہ فون ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، نہ اس میں بچہ نہ نوجوان نہ بوڑھا نہ لڑکا نہ لڑکی، ہر کوئی اس میں فتنے میں ملوث ہے۔ دیکھیے میں نے کہا پہلے آیت کون سی آیت؟ اس دن منہ کو مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ گواہی دیں گے۔ ان ہاتھوں سے کیا بروز کر رہے ہیں؟ ان ہاتھوں سے کیا ہم دیکھ رہے ہیں؟ ان آنکھوں سے ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس دن اپنی منہ کو مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ گواہی دیں گے، ہاتھ کلام کریں گے اور پاؤں گواہی دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ موبائل کا استعمال کریں، مگر کس کے لیے کریں؟ عقل مندی اس میں ہے کہ موبائل کو آپ استعمال کریں، موبائل آپ کو استعمال نہ کریں۔ موبائل آپ کو کیسے استعمال کرتا؟ شیطان کیا کرتا؟ وسوسے ڈالتا، ایسی چیزیں دکھاتا، ایسی چیزوں میں ملوث کرتا، کھلے عام حرام چیزوں میں ملوث کرتا۔ تو ہمیں اس کو اسمارٹ فون کو اسمارٹلی استعمال کرنا ہے۔ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، قرآن سن سکتے ہیں، یا کوئی حدیثوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، بیان سن سکتے ہیں۔ تو فون کو آپ چلائیے، فون آپ کو چلائیں گا تو آپ کی میری آخرت برباد ہو جائے گی۔ میں بھی اس میں آتا ہوں، یہ تو ہمیں چاہیے کہ فون کا صحیح استعمال کریں۔ اور آخر ایک حدیث کا اگر بات کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن ایک ایسا شخص کو لایا جائے گا جو مسکین، یعنی وہ مسکین ہوگا، یعنی وہ نیکیاں رہنے کے باوجود بھی وہ بہت امت کا مسکین آدمی ہوگا۔ آخر کیا وجہ ہے امت کا وہ مسکین آدمی ہوگا؟ صحابہ پوچھیں گے کیا اس کے پاس دینار اور درہم نہیں ہے؟ نہیں، دینار درہم تو ہے مگر اس نے ظلم کیا ہوا ہے، کسی کے حقوق کو پامال کیا ہوا ہے۔ تو جب وہ آدمی کو لایا جائے گا آخرت کے دن تو اس کے پاس بہت سارے نیکیاں ہوں گے، مگر اس کے ظلم کی وجہ سے کوئی آ کر کہے گا اس نے مجھ پر ظلم کیا، اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ وہ کوئی آگے کہے گا اس نے مجھ پر گالی گلوچ کی، اس نے میرے حقوق کو پامال کیا، پھر ایک کے بعد ایک سے تمام نیکیوں کو دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گے، امت کا یہ سب سے بڑا وہ ہے آدمی، مسکین آدمی، جب اس کے پورے نیکیاں ختم ہو جائیں گے تو پھر آگے والوں کے گناہ اس پہ ڈال دیا جائے گا، آگے والوں کے گناہ ڈال دیا جائے گا تو اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بات اتنی سی ہے، قیامت کے دن یہ تمام چیزیں ہونے والی ہیں، ہمیں اس پر پورا اعتماد ہے۔ اور دیکھیے آج ہمیں جو مختصر سا دنیا کا وقت، مختصر دنیا میں ہمیں وقت ملا، اسے غنیمت جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، آپ جانتے ہیں مشہور روایت ہے، 3 شخص جو ایک خاری ہے اور مجاہد ہے اور بہت غنی آدمی ہے، وہ تینوں کو بھی قیامت کے دن لایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا تم نے یہ عمل کیوں کیا ہے؟ اللہ ہم نے خالص آپ کے لیے کہے گا، مگر وہ جھوٹ کہیں گے، بلکہ انہوں نے یہ عمل
ریاکاری دکھاوے کے لیے کہتا، خالی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ قرآن پڑھتا تھا، اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جاتا۔ غنی آدمی لوگوں کو، یعنی میں بہت غنی ہوں، لوگوں میں نام شہرت کے لیے خرچہ کرتا تھا، اسے بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مجاہد جو اللہ کے راہ میں اپنی جان دے دی، اسے پوچھا جائے گا، وہ بھی محض لوگ اسے بڑا بہادر اور بڑا سمجھے، دکھاوے کے لیے اس نے اپنی جان دے دی اللہ کے راہ میں، اسے بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو آج ہم دیکھیے اتنے بڑے بڑے عمل کرنے والے ریاکاری کے وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائیں گے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے، ہمارے اندر کتنا اخلاص ہے، ہمارے اندر اخلاص ہے یا نہیں، اسے ٹٹولنا ہے۔ پہلی شرط تو انسان اخلاص والا ہو، تقوی والا ہو، دین پر چلنے والا ہو، پھر اتباع سنت، اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو۔ ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے قرآن و حدیث میں، بس وجہ یہ ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے، ہم کھولتے نہیں، ہم اہل علم کے پاس رجوع نہیں کرتے۔ اپنے خامیوں کو پورا کریے، میں اپنے خامیوں کو پورا کروں گا۔ آج کا دن ہمارا آج کے دن سے کل کا دن بہتر ہو، آج کے دن ہمارے پاس جتنا علم ہے، جتنا عمل ہے، کل کا دن اس سے بہتر ہو، کل کے دن سے آنے والے کل کا دن اور بہتر ہو۔ جس قدر دن گزر رہے ہیں، ہم خبر کے قریب جا رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں، عمل کریں، ہمارے جو ماضی میں جو گناہ ہے اس کے توبہ استغفار کریں، اور اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس دے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں تمام لوگوں کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تقویٰ پرہیزگاری عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص والا بنائے۔ جتنے لوگ موجود ہیں یہاں پہ، اللہ تعالیٰ ہمیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتباع سنت پہ عمل کرنے والا بنائے، ہمارے اندر قرآن و سنت کی تعلیم عام ہو، ہمارے خواتین کو ایک پردے کے پابند بنائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔